الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. محترم حضرات، آج کل میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ ہفتہ پورا زکوٰۃ پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ 4 پروگرام پر مشتمل پروگرام ہوگا. آپ غور سے اس کو سنیں. ہے تو یہ معاملہ مشکل بھی کی جیب خالی کرنے کی بات ہے، تو اس میں تھوڑا دلچسپی کم رہے گی. اس میں واقعات رہتے ہیں تو وہ ہم لوگ مزاج ہندوستانی ہیں تو ہم لوگوں کو وہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ معاملہ تھوڑا سا جیب کا ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھیکا لگے. ہم انشاءاللہ بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مفتابہی جو قول ہے جس پر ہمارا فتاوے ہیں ہمارے، ہم اس پر گفتگو کریں. اختلافی مسائل ہم کم گفتگو کریں گے. چند سوالاتوں پہ ہم جواب دیں گے، وہی پوری تقریر ہوگی. زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کب فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے، اور نہیں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی وارننگ دی ہے. یہ انشاءاللہ ساری باتیں اس پر آئیں گی. ہم نے جو آیت آپ کے سامنے سے غلط کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ان کے مال میں زکوٰۃ لیجیے، اور اس کی وجہ بتا رہا ہے زکوٰۃ لیجیے تاکہ ان کا تزکیہ ہو اور ان کے قلوب جو ہے وہ پاک ہو. زکوٰۃ کے جو اصلی معنی ہیں عربی زبان میں، وہ زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھنا نمبر 1، اور دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کا پاک کرنا. اس آیت میں بھی جو وجہ بیان کی گئی زکوٰۃ کی، اس میں پاک کرنے کی بات کہی گئی ہے. پاک کس چیز کو کرتا ہے؟ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے. اسلام، یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں. یہ ہمارے پاس جتنی عبادتیں ہیں نا، جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ 4 بنیادی عبادتیں ہیں اور ایک عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر. یہ چاروں جو بنیادی اعمال ہیں اور اسلام کے ارکان ہیں، یہ پہلے دن سے اس سسٹم پر نہیں ہے جس سسٹم پر آج عمل کر رہے ہیں. یہ سمجھے میری بات. اس میں شروع سے مکی زندگی میں سے لے کر کے مدینہ کی زندگی میں چینج ہوتے ہوتے اللہ کے رسول نے فائنلائز کیا آ کر کے مدینہ میں. اگر آپ نماز جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ مکی زندگی کی نماز اٹھا کر کے دیکھیں گے تو رکعات میں بھی فرق ہے، وقت میں بھی فرق ہے، اور پڑھنے کے انداز میں بھی فرق ہے. آ کر کے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل جو بات کر دی وہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایک واقعہ بیان کرتا تھا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. نماز میں مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے. کوئی آیا السلام علیکم، کم سے کم اشارے سے بات ہو جاتا تھا. حبشہ سے لوٹ کر کے ایک صحابی آیا، انہوں نے سلام کیا. مکے ہی کی بات ہے، مکے میں بھی چینجنگ آئی تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ ہم سے یہ لوگ ناراض ہیں، ہم نے سلام کیا، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے میرے سلام کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہاں، پہلے نماز میں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے لیکن اب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. ایسے ہی روزے کے بارے میں آپ دیکھیں، عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ مکے میں اللہ کے رسول پابندی سے رکھتے تھے اور اس کی تقریباً حیثیت پڑ چکی تھی. پھر آ کر کے سن 2 ہجری میں جب 30 روزے رمضان کے فرض کر دیے گئے تو سارے روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل میں ڈال دیا اور اس 30 روزے کو کیا کر دیا گیا؟ فرض قرار دے دیا گیا. اور حج کا معاملہ تو اتنا گڑبڑ تھا، مکے والوں نے کر رکھا تھا، 2 طریقے سے گڑبڑ تھا.
حج کے کرنے کا انداز بھی غلط کر رکھا تھا اور حج کے مہینے کو الٹ پلٹ دیا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوتا ہے تو وہ سن 8 ہجری میں جا کر کے فرض ہوتا ہے. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کر رکھا تھا اب اس سال ذی الحجہ میں آ گیا ہے. ورنہ کیا کرتے تھے, کبھی شوال میں ذی الحجہ کو کر لیتے تھے, ذی الحجہ کو اٹھا کر کے محرم میں لے کے چلے جاتے تھے, محرم کو لے کر ربیع الاول میں آ جاتے تھے, ایسی چینجنگ کرتے رہتے تھے. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر عبادت ہمارے یہاں جو ہے وہ مکی زندگی میں اپنے پہلے اسٹیج میں تھی اور مدینے میں آ کر کے وہ فائنلائز ہوئی. زکوٰۃ کی بہت سی آیت, اس لیے یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ مکی بعض صورتیں پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ دو. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ تو تقریباً 8 ہجری کے بعد فرض ہو رہی ہے, جیسے حج اس سے ہی زکوٰۃ بھی 8 ہجری کے بعد فرض ہو رہی ہے, لیکن زکوٰۃ کا لفظ, زکوٰۃ کی آیتیں, زکوٰۃ دینے کے بارے میں مکی کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس کو پہلے سمجھ لیں تاکہ یہ کبھی آگے آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہو پڑھنے میں. حقیقت میں ایک مکی زندگی کی زکوٰۃ ہے اور ایک مدنی زندگی کی زکوٰۃ ہے. یہ جو مدنی زندگی کی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ویسے ہے جیسے ہم ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مکے میں صرف لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق. نہ کوئی سال کی بات تھی, نہ کس کو دینے کی بات تھی, نہ کتنے دینے کی بات تھی, کون دے گا, یہ ساری باتیں نہیں تھی. بس صرف یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. زکوٰۃ جو ہے اور نماز خاص کر, زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 82 جگہ پر استعمال ہوا ہے. 30 یا 32 جگہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے. نماز بھی پچھلی تمام امتوں میں ہے, عیسائیوں میں بھی نماز ہے, یہودیوں میں بھی نماز ہے, ہر ایک میں نماز ہے. جو بھی آسمانی مذہب اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے اندر نماز ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر ایک کی نماز میں کوئی ایک پارٹ ہے. جیسے آپ یہودیوں کے یہاں دیکھیں گے تو ان کے پاس صرف نماز کا جو سسٹم ہے وہ سجدہ ہے. عیسائیوں کے پاس جو نماز یا پریئر جسے وہ کہتے ہیں وہ سسٹم رکوع ہے. ہمارے پاس جو سسٹم ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے آسمانی مذاہب تھے دنیا میں ان کے اندر جتنے ایک ایک پارٹ تھے وہ سب ملا کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی شکل دے دی. قاری طیب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے پاس عبادت کا ایک چھوٹا چھوٹا جز تھا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا جز, لہذا ایک بنیاد پر بھی اس کی فضیلت ہے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں قاری صاحب, انسان مطلب مذاہب ہی نہیں, دنیا کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے. قرآن مجید میں اس کی صراحتاً جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جانور سے لے کر کے چرند پرند ہر چیز نماز پڑھتی ہے. قاری صاحب نے اسے مثال بھی دیا ہے کہ چوپائے رکوع کی حالت میں ہے, سانپ یا زمین پہ چلنے والے سارے جانور سجدے کی حالت میں ہے, پہاڑ تشہد کی حالت میں ہے, درخت قیام کی حالت میں, لیکن سب کو نماز کا ایک جز نصیب ہے, ٹوٹل کسی کو نصیب نہیں ہے. اگر درخت کھڑا ہے تو کھڑا ہے, قیام کی حالت میں ہے. جانور جو جھکا ہوا ہے تو رکوع کی حالت میں ہے, وہ سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ والا رکوع کی حالت میں نہیں ہے. ان سب کو ملا کر کے اسلام نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا کر کے پروردگار عالم نے سارے اکٹھا کر دیے. یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سب سے محبوب ہیں. لہذا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو مختلف قسم سے نوازا اس میں سے یہ بھی ایک چیز عطا فرمائی کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک چیز تھی, لیکن آپ کو اور آپ کی امت کو کمپلیٹ حصہ دیا جا رہا ہے. ایسے ہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے. ابھی ہم اگر توریت کا مطالعہ کرتے ہیں, یہودیوں کا یا عیسائیوں کا مطالعہ کرتے ہیں, تو توریت کے مطالعے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 1/10 زکوٰۃ دی جائے گی. کس چیز میں؟ پیداوار میں. اور پیسے میں یا سونے اور چاندی میں انہوں نے لکھا ہے کہ آدھا مسکال زکوٰۃ دی جائے گی. مسکال جو ہے وہ اگر آپ ایگزیکٹ جاننا چاہیں تو 4.25 گرام = 1 مسکال. سمجھ آئے گا؟ 4.25 گرام برابر کتنا ہوتا ہے؟
ایک مسقال ہوتا ہے، اس کا آدھا مطلب 2.12 2 گرام کچھ جو ہے وہ زکات دینا ہے ہر بالغ پر، چاہے وہ کما رہا ہو چاہے نہیں کما رہا ہو. یہ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے. عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول انجیل میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سب کچھ لٹا دو. تو ان دونوں مذاہب، ہندوؤں کے ہاں بھی دان کا سسٹم ہے، لیکن یہ کسی کے پاس نہیں ہے کتنا دینا، کون دینا، کس کو دینا، کب دینا، اور ان کے جو یوز کرنے کی جگہ ہیں کہاں پر استعمال ہوگا. ان سب سے سارے مذاہب کورے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رب کو یہ محبوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبوب میں ایک چیز اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی کہ ہر چیز کو کمپلیٹ کیا، تکملہ کیا. تو انہوں نے کہا زکات میں سب جگہ، جیسے میں نے نماز کو بتایا کہ ایک ایک پارٹ تھا، ایسے زکات لوگوں کے پاس ایک ایک چیز تھی، کچھ آئیڈیا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے آئیڈیا پروردگار عالم نے دیے اور ایک سسٹمیٹک نظام قائم کیا کہ زکات ایسے دی جائے گی، اس وقت دی جائے گی، اتنے % دی جائے گی، اتنے لوگوں کو دی جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے اس میں سب سے اہم ہے، یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے، سب سے اہم بات ہے کہ زکات دینی کہاں ہے. کیوں؟ باقیہ تمام چیزوں کا ذکر تو اپنے محبوب کے ذریعے کرایا گیا. زکات کون دے گا یہ حدیث میں لکھا ہے، کتنی دے گا اللہ کے رسول نے بتایا ہے، لیکن کس کو دے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کی اہمیت اتنی زیادہ سمجھی کہ ہمارے ذریعے اس کو نہیں کہلوایا، بلکہ خود قرآن مجید میں ذکر کیا کہ زکات کس کو دی جائے گی. لہذا زکات نکالنے سے زیادہ اہم ہے زکات صحیح جگہ پر جانا. کیوں؟ پوری دنیا زکات صحیح نکالنے لگے، لیکن یہ نہ نکالے کہ جا کہاں رہی ہے تو نکلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی آج جو ہم جھیل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، امت مسلمہ کے اندر پروردگار عالم نے خرچ کرنے کی بڑی اندر سے تڑپ رکھی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود نہ رہے، بہت بڑی تعداد، کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا پیسہ صحیح جگہ لگے گا تو دینے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ زکات صحیح جگہ پہنچ نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں پچھلے سال جتنے لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے زکات کے تھے اتنا ہی اس سال بلکہ اس سے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اب اتنے لوگوں نے زکات نکالی تو کم سے کم کچھ مسائل حل ہونا چاہیے تھا نا. مسائل حل نہیں ہوئے. کیوں؟ اب میرا اپنا اندازہ ہے چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے کہ 70% زکات دنیا کی غلط جگہ جاتی ہے. جو صحیح جگہ پر زکات نہیں پہنچتی، جہاں پر زکات پہنچنی چاہیے، جو زکات کے صحیح معنی میں حقدار ہیں اور مستحق ہیں، 70% زکات نہیں پہنچ پاتی ہے. اب یقینی بات ہے کہ 30% کے لحاظ سے مسائل ہے. اب جب مسائل ہمارے 100% ہیں اور ہم سوال کر رہے ہیں 30%، تو 70% مسئلہ تو اپنی جگہ کھڑا ہی کھڑا رہے گا. لہذا آپ اور ہم ایسے زکات نکالتے رہیں گے، مسائل حل نہیں ہوں. تو اس بات کو بہت نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ساری باتیں تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کہلوائی، لیکن زکات کس کو دیا جائے یہ اس نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا کہ زکات کس کو دیا جائے. زیادہ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. تو ہر مذہب میں زکات ہے، ہمارے پاس زکات سسٹم کے ساتھ. ایک بات، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کے بارے میں اگر قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے سب کے بارے میں حکم ہے کہ انہوں نے نماز کا اور زکات کا، نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے. اچھا، اب ہم جو دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، زکات کیوں رکھی گئی ہے. دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو دنیا کہتی ہے نا کہ صاحب سب لوگ برابر رہنا چاہیے، سب امیر غریب سب برابر، ایسا کبھی ہوگا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو دنیا چلانا ہے. اللہ کچھ کو چھوٹا رکھتا ہے، کچھ کو بڑا رکھتا ہے، ہر لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے،
اسٹیٹس کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ سسٹم اللہ نے رکھ رکھا ہے۔ اس پر رشیا نے بڑی کوشش کی کہ ساری پورے رشیا میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ سب لوگ پرائم منسٹر سے لے کر کے لیبر تک دونوں سب برابر ہیں، اگر ہوائی جہاز سے چلیں گے تو سب چلیں گے، سائیکل سے چلیں گے تو سب چلیں گے۔ پرائم منسٹر بھی سائیکل سے چلا، نتیجہ کیا ہوا؟ فیل ہو گیا، فلاپ ہو گیا۔ رشیا بھی 22 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، اس طرح سے فلاپ ہوا۔ کیوں؟ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم جان بوجھ کر کے جس کو دولت دیتا ہے اس کو بھی آزمانے کے لیے دیتا ہے، جس سے لیتا ہے اس کو بھی آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ جس کو دیتا ہے اس کی آزمائش زیادہ بڑی ہے۔ کیوں؟ فقیری جب آتی ہے تو مختلف قسم کے پرابلمز لے کر آتی ہے، لیکن جب مالداری آتی ہے تو ہمیشہ ظلم کے ساتھ آتی ہے۔ وہ جب پرابلم کریٹ کرتا ہے مالدار تو ہمیشہ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ تو مالداری کی پرابلم زیادہ خطرناک ہے بنسبت فقیری کی۔ تو اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اور اگر لے لیا ہے تو بھی آزمائش۔ کسی کو لے کر آزما رہا ہے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا جو پورا سسٹم بڑے سسٹمیٹک انداز میں رکھا گیا، اس کی سب سے پہلی وجہ حقیقت کیا ہے؟ ہم کو دو چیز سے بڑی محبت ہے۔ دو دن کل بھی بتایا تھا، پرسوں نا، اپنی جان سے اور اپنے مال سے۔ ان دونوں کا سودا پروردگار عالم کرنا چاہتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ہم کو زیادہ چاہتا ہے یا اپنے پیسے کو زیادہ چاہتا ہے۔ اسی لیے پورے خرچ کرنے کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تم کسی غریب کو دیتے ہو تو ہم کو دیتے ہو۔ حالانکہ رب تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم دیتے ہو تو کس کو دیتے ہو؟ ہم کو دیتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں پروردگار عالم ایک آدمی سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ بولے گا اللہ آپ اللہ ہیں، آپ کہاں بھوکے ہیں، آپ تو اللہ ہیں۔ بولے گا فلاں بندہ بھوکا تمہارے پاس گیا تھا، تم اگر اس کو کھلاتے تو ہم کو کھلاتے۔ بہت بڑی بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا، مال کی محبت، اور پھر اس محبت پر اپنی محبت کو غالب کرنا۔ مال کی محبت بھی اس نے رکھی ہے، یہ بھی مزے کی بات ہے۔ کوئی اگر بولتا ہے کہ نہیں مجھے مال سے کوئی دلچسپی نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت اللہ والے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے، ورنہ سب ہر آدمی کو مال سے محبت ہے، کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے۔ اللہ والے جو ہو جاتے ہیں ان کو بھی محبت رہتی ہے، لیکن ہماری محبت پر ان کی محبت میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت اس مال کی محبت پر کیا ہوتی ہے؟ غالب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنی سب سے اچھی چیز جو محبوب چیز ہے وہ قربان نہیں کرو۔ ان کو میٹھا بہت پسند تھا، مصری ٹائپ شکر ایسی چیز ہے، تو جب ان کے پاس شکر آتی تو اس کو ضرور فقیر کو دیتے کہ یہ ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں نکالتے ہی ہیں سب سے پہلی بات ان چیزوں کو جو ہمارے سے ایکسٹرا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز بہت ہم کو پسندیدہ ہے، کبھی ایسا ہم نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں۔ کتاب یہ ابھی ہم کپڑا کسی کو دیتے غریب کو، اس وقت دیتے ہیں جب ہمارے لیے وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے، تب وہ، حالانکہ آپ یاد کریں کہ جب آپ نے کپڑا پہنایا، وہ بھی حدیث میں لکھا ہے کہ جب آپ کپڑا اس غریب کو دیتے تو اللہ کہتا آپ نے مجھے دیا۔ اب آپ غریب کو سمجھ کر کپڑا نہیں دیں، اب آپ اللہ کو جب سمجھ کر دیں گے تو آپ کو کیسا کپڑا دینا چاہیے؟ جو ہم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ تو ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی عادت کیا تھی؟ کوئی کتنا بھی پسندیدہ رہے، اگر کسی نے کہہ دیا، مانگا نہیں، صرف یہ کہہ دیا کہ رسول یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ کے رسول اسی وقت اٹھا کے دے دیتے، دیکھے لے گا۔ بعض صحابہ ان کو ڈانٹے بھی ایک پڑتا، یار یہ اللہ کے رسول کے پاس ایک ہی چادر تھی تم مانگ لیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں مانگا، ہماری نیت دوسری ہے۔ کہا کیوں مانگا؟ کہا مجھے کفن بنانے کا ہے، میں کفن کے لیے مانگ لیا ہوں۔
بہرحال لیکن اللہ کے رسول کو تو پہلے نہیں معلوم تھا کفن کے لیے لے رہا ہے. آپ کو تو سب سے زیادہ محبوب تھی, اس کے باوجود وہ چادر اٹھا کے آپ نے دے دی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ حقیقت میں جو رکھی گئی ہے وہ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی ہے, کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ختم ہو. ختم ہونے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ڈیلیٹ ہو جائے گی, ایک دم ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اللہ کی محبت کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے, نیچے آ جانی چاہیے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب مال کی محبت. اور اس کا اندازہ کیسے ہوگا, اس کا اندازہ ہوگا خرچہ کرتے وقت. ایک آدمی نے آپ سے اپیل کی اور آپ کے دل میں بات اتر گئی, بندہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کو ضرورت ہے. اب ہمارے پاس جو پیسہ ہے, چاہے بینک میں ہو چاہے پاکٹ میں ہو, اگر بات دل میں ٹھک گئی کہ صحیح کہہ رہا ہے تو شرعی لحاظ سے اب آپ کو اس کی مدد کرنا لازم ہے. اب یہاں پر اگر مدد نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت محبت کے اوپر ہے, یہی معلوم ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, آپ بولے نا مولانا ہم کو اعتماد نہیں ہوا, ہو سکتا ہے چیٹنگ کا, وہ سب نہیں ہو رہا, نہیں دو. لیکن وہاں پر جہاں پر آپ کے دل میں بات اتر گئی وہاں پہ خرچہ کیوں نہیں کیا گیا, بات سمجھے. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مال کی محبت نکالے. اچھا دوسری چیز یہ, آپ کو معلوم ہے دنیا میں جو بڑے بڑے انقلابات, اس میں ایک انقلاب فرانس کا بھی ہے. فرانس کا انقلاب سارے مزدور لے کر آئے. وجہ کیا تھی, امیروں اور مزدوروں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ستا کے مارے مزدوروں کو, بڑی تعداد تھی, انہوں نے اٹھا کر کے امیروں کو ختم کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ابھی آپ دیکھیں کوئی آدمی شہر میں غریبوں کی مدد کرتا ہو, جو غریب اس محلے میں یا اس شہر میں ہے وہ ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. ایک آدمی امیر ہو اور غریبوں کو ستاتا ہو تو ہر غریب اس کو گالی بھی دیتا ہے. مر گیا تو بولتا خسکم جہاں پاک, بہت اچھا ہوا, ناپاک آدمی دنیا سے اٹھا. لیکن اگر وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کو سہارا بنتا, مر گیا تو غریب بہت روتے ہیں اس کے لیے کہ ایک اچھا آدمی کیا ہو گیا, مر گیا. تو اگر یہ زکوٰۃ کا سسٹم رکھا جائے گا تو یہ امیری غریبی ہونے کے باوجود بھی دونوں میں بیلنس برقرار رہے گا. ورنہ غریب کا ایک دن آئے گا کہ اٹھا کر کے آپ کے اوپر چڑھائی کر دے گا. تو ہمارے مال کی حفاظت کے لیے بھی زکوٰۃ کا سسٹم ہے, ورنہ ہمارا مال خود حفاظت میں کیا ہے, نہیں رہ پائے گا. بھائی کرپشن ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے. چوریاں کیوں ہوتی ہیں, چوریاں اسی لیے ہوتی ہے نا کہ وہ آدمی پریشان تھا, اس کی مدد نہیں کر سکے, لہذا پہلی مرتبہ تو اس نے پریشانی کی بات میں کی, بعد میں وہ پروفیشنل چور بنا ہے, لیکن پہلے دن اس کی پریشانی ہے. یا یہ کہ ایک آدمی آپ کے پاس مانگنے آتا ہے, آپ کے محلے کا خاص کر کوئی آدمی ہو اور وہ کہیں مانگ رہا ہو, حقیقت میں پریشان ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نوٹ کریں. ہمارا مقتدی ہے, مسجد میں آتا ہے, پریشان ہے, اور وہ پریشان ہوا اور ہم نہیں نوٹ کریں, یہ مسجد کی جماعت کی بھی بنیادی وجہ جو رکھنے کی تھی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ ہمارے آپس کے مسائل حل ہوتے رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک سائل آیا اور آ کر کے اس نے دستک کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, اس نے کہا کہ اے نبی کے بیٹے میں بہت پریشان ہوں, مجھے 400 درہم کی سخت ضرورت ہے. جس نے کہا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آ گئی کہ بندہ سچ ہے, گئے گھر سے نکال کے 400 درہم اس کو دے دیا. وہ چلا گیا. وہ جب چلا گیا تو بیٹھ کے خوب روئے. لوگوں نے پوچھا حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ارے خوش ہونا چاہیے کہ بھائی آج مطلب پریشان کی میں نے کیا کیا, مدد کی. انہوں نے کہا رونا اس بات کا ہے کہ آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ یہ مانگے, اس سے پہلے ہم اس کی ضرورت کو کیوں نہیں پورا کر سکے. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اسی شہر کا ایک باشندہ, مدینے کا رہنے والا, اتنے پرابلمز میں گرا ہوا تھا اور ہم اپنے میں موج میں رہے اور ہم کو یہ پتا نہیں چل سکا کس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اس بنیاد پر رونا ہے. آج کیا ہے, خیر اب تو سسٹم ہی ہو گیا ہے, زکوٰۃ لوگ لے کر کے تو کوئی نکلتا ہی نہیں کہ زکوٰۃ بھائی کہیں صحیح جگہ پہنچا رہے. اللہ اچھا رکھے مدرسے والوں کو, مدرسے والے آپ کا دروازہ ٹھوک ٹھوک کے زکوٰۃ نہیں دیتے. لیکن ذمہ داری یہ ہے کم سے کم 2-4 زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے تلاش کر کے بھی دیں, خود جا کر کے دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. جیسے فجر کی نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے, ویسے زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے.
لہذا 2-4 پیسے ایسے بھی نکالیں کہ جہاں پر آپ کے دروازے پر آنے کے بجائے آپ اس کے دروازے پہ جا کر کے اور کہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، آپ لے لیں اور اس کو قبول کر لیں اور ہمارے دعا کریں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امیری غریبی میں جو ڈس بیلنس ہونا ہے، اگر یہ زکوٰۃ کا سسٹم قائم رہے تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، وہ آپ کے امیری کی بنیاد پر آپ سے نفرت نہیں کرے گا بلکہ آپ کے لیے دعائیں خیر کرے گا۔ تیسری چیز یہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا پر، زمین پر، پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلامی نظام قائم ہو، یہ اس کی پوری کوشش ہے۔ وجہ آج حکومت لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، اسلام حکومت چاہتا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ جب مظلوم کی مدد کی بات آئے گی اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اسلامی حکومت کو رن کرنے کے لیے فائننس کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس پیسے کے سسٹم کو رکھا گیا کہ تاکہ یہ 2.5% زکوٰۃ نکال کر کے اسلامی حکومت رن کر سکے۔ یہی وجہ ہے، اب اپنی دلیل دے رہا ہوں جو بات کہا میں ہے، جہاں پر آگے بات آئے گی انشاءاللہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، اس میں 8 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 8۔ اس میں سے ایک کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کر رکھے ہیں۔ تو پتہ چلا اسلامی نظام ہوگا تب ہی تو اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا۔ تو اس اپوائنٹمنٹ کی دلیل ہے اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی حکومت کو رن کرنے کے لیے چاہے وہ آدمی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کون؟ اسلامی نظام قائم ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا، اس میں آفیسر ہوں گے، اس میں نیچے کے لوگ ہوں گے، اس میں ڈرائیور ہوں گے، سب ہوتا ہے، وہی وغیرہ وغیرہ میں عربوں میں سب پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ وہ جب وصول کرنے جاتے ہیں زکوٰۃ، گاڑی سے جاتے ہیں، پیٹرول، خود کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، ان کی جو سیلری نکالی جاتی ہے کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ وہی جو زکوٰۃ دے کر جاتے ہیں اسی میں سے نکالی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں تو ان کی اس میں سے سیلری دینا وہ بھی ایک مد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام کو رن کرنے کے لیے فائنینشلی سپورٹ اگر والنٹری طور پہ رکھا جائے گا تو گاڑی نہیں چلے گی، لازم کیا جائے گا، 2.5% زکوٰۃ آپ کو دینی ہی دینی ہے۔ جب تک لازم نہیں کیا جائے گا تب تک نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی پروردگار عالم نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم فرمایا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی فضیلت پر بہت سی احادیثیں ہیں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو بخیل نہیں پسند ہے، بخیل سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ اس کے پہلے اگر آپ میری تقریر سنے ہیں تو میں نے آپ کو بخیل کی ڈیفینیشن کی ہے۔ بخیل وہی ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی کو بخیل سمجھ رہے ہو، بخیل نہیں ہو، پتہ آپ کو لے جا کر کے چائے 2 مرتبہ نہیں پلا رہا تو بخیل ہو گیا، یہ نہیں بخیل ہونے کا مطلب۔ بخیل ہونے کی الگ ڈیفینیشن ہے، جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پہ خرچ نہیں کرتا ہے تب بخیل ہوگا۔ اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، عزت ٹوٹ جائے لیکن پیسہ نہیں خرچ کرنے کا ہے تب بخیل کہلائے گا۔ جس معاشرے میں، اور 3 چیزیں بتائی تھی یاد ہے، جس معاشرے اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں جو کلچر اسلام کے خلاف نہیں اور جو کہیں پہ خرچ کرنے کی بات ہے وہاں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں تب ہم بخیل کہلائیں گے۔ یہ 3 چیزیں جب ہوتی ہیں تب بخل کی لسٹ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح 2 فرشتہ اعلان کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے روک رکھا ہے اے اللہ ان کے مال کو کیا کر دے، برباد کر دے۔ اچھا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے، خوب ترقی کر رہے ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا، دماغ میں بات آتی ہے کہ حدیث میں تو یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ برباد ہو جائے، وہ برباد ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ بربادی وہاں کی ہے۔ کہاں کی بربادی ہے؟ یہاں کی بربادی تو لمیٹڈ ہے، کتنے دن برباد ہو جائے گا، 50-60 سال برباد ہو جائے گا۔ وہ یہاں کی بربادی کی دعا نہیں کر رہا ہے، وہاں کی بربادی کی دعا کر رہا ہے۔
لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدھ بربادی یہاں بھی آ جاتی ہے. یہاں جب کبھی بربادی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو نصیحت. ایک ٹیچر بچے کو مارتا, بچے کو مارنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے, دوسرے بچے کو یہ میسج پاس کرنا چاہتا ہے کہ اگر شرارت کرو گے تو ایسے مار پڑے گی, اور اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو دوسرے بچے, اس لیے کبھی کبھی ٹیچر بچے کو مار دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو میسج صحیح پاس ہو کہ سر کبھی کبھی مار بھی دیتے ہیں. تو ایسے ہی پروردگار عالم کبھی کبھی دنیا میں سزا دے دیتا ہے. اس پر زبردست جو ہے وہ اسکالرز کا اختلاف ہے کہ اگر یہاں دنیا میں سزا مل گئی تو پھر وہاں ملے گی کہ نہیں ملے گی, اس پر زبردست اختلاف ہے. زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ اس دنیا کے عذاب سے اوپر والے کا کوئی تعلق نہیں, وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ. آپ نے دیکھا ہے جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو ابھی ججمنٹ ہونے سے پہلے جیل میں رکھتے تھے. وہ جو جیل میں رکھے رہتے ہیں وہ ٹرائل ہے, ابھی ججمنٹ تو ہوا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ایسے ہی دنیا میں بھی بعض سزائیں ہو جاتی ہیں, اصل ججمنٹ تو بعد میں ہونے کا کہ کیا ہونا ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. ایسے ہی معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہتی. دوسری حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے وہ اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے, جنت سے قریب ہوتا ہے, اور جو بخیل ہے وہ پروردگار عالم سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے. بخاری کی ایک روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد تو خوب خرچ کر, تو جتنا خرچ کرے گا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرا برابر کرتا رہوں گا. یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں, بخاری کی روایت ہے. ادھر ادھر کا, ابھی بخاری کا نام نہیں لیں گے تو اندر سے کیا بولیں گے, ایسے کی ٹھوکریں مولانا. اس لیے جان بوجھ کر بخاری کا حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ یہ ٹھوکی نہیں جا رہی ہے بات, لیکن یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں. اللہ کے رسول کا محبت بھی بہت ہے, عمل نہیں کرنے کا ہے, عمل نہیں کرنے کا. اچھا, اگر اس حدیث پر عمل شروع کر دیا جائے, دیکھیں بیلنس کر رہا ہوں. دوسری حدیث بھی آتی, وہ آدمی جو بیٹھے رہتے ہیں, ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں, مولانا صرف ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں, سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں. وہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ پڑھا لکھا رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث تو بتا رہی ہے مولانا لٹا دو, دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کے نہیں مرو, تیسری حدیث بتا رہی ہے کہ وراثت تقسیم کرو. یہ ساری باتیں بتاتا رہتا ہے. وہ جو پارٹنر ہے یہ ساری باتیں وہ بتاتا رہتا ہے. اس کو بیلنس کر لیجیے ایک دم کریکٹ کیا ہے معاملہ. یہ میری عادت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی بات کریں. یہ اوپر کی حدیث ذکر کر کے ہم اگر آپ کو چھوڑ دیں گے, کرنا کسی کو کچھ نہیں, کیونکہ مجھے یہ نہیں کرنا تو میں کیسے امید رکھوں کہ آپ کریں گے. یہ ساری باتیں سبحان اللہ والی ہیں, سبحان اللہ بولیں گے, عمل نہیں کریں گے. اس کو بیلنس کر لیں. یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ بچوں کو فقیر چھوڑ کے نہیں مرو, بیوی کی بھی فکر کرو, بیوی کی بھی فکر کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں ایک بات کے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ ان کا کیا ہوگا. ہم تو ایک بیوی چھوڑ کے مر رہے ہیں, وہاں تو 8-8 9 ہیں. آپ کو ایک کی اتنی فکر ہے تو وہاں 9 کی نہیں فکر رہے گی کہ نہیں رہے گی. بھائی آپ اور ہم ایک کے لیے پریشان ہیں. ساری ہماری پرابلم کیا ہے, ساری پرابلم ہی 2 ہی ہے. ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا اگر ہم مر گئے. تو یہ نہیں سمجھے کہ ہماری یہ سوچ غلط ہے, یہ بھی سنت ہے. شرط کیا ہے, 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کے لیے فکر میں 2 چیزوں سے بچنا ہے. اگر وہ 2 چیزیں سے بچے ہوئے ہیں وہ فکر بھی سنت, بچوں کی فکر بھی سنت. کیوں, وہاں بھی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اپنے بچے کو فقر کی حالت میں چھوڑ کر نہیں ملو کہ لوگوں کے سامنے کیا کرے, ہاتھ پھیلائے. اور بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فکر مند ہوئے. 2 چیزیں اگر نہیں ہیں تو یہ فکر صحیح ہے. نمبر 1, ان دونوں کی فکر میں حرام میں داخل نہیں ہونا. بیوی بچوں کے اسٹیٹس کو اور ان کی پراپرٹی بنانے کے چکر میں آپ اپنی آخرت برباد نہیں کریں, ان کی دنیا بنانے کے چکر میں حرام میں نہیں پڑے. نمبر 1. نمبر 2, فرائض سے کوتاہی نہیں ہو. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں
تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ بھی سنت ہے. اب بیلنس ہو گیا معاملہ. تو بیلنس میں چلیں اور کوشش یہ کریں، ان کی فکر بھی کریں، ان دونوں چیزوں سے پرہیز کریں، تبھی وراثت بھی تقسیم ہوگی. اچھا یہ بتاؤ کہ مال کی ہم کو ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ اگر نہیں ضرورت ہے یہ مدرسہ کیسے چلے گا؟ پورے دنیا کے جو اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں جو اسلام کو پیسوں کو وہ کہاں سے چلیں گے؟ اگر پیسہ نہیں صاحب سب خرچہ کر ڈالو، ایک ہی دن میں خرچہ کر ڈالو، تو اس کا مطلب یہ ترغیب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر اس میں کسی کوئی بہت اللہ والا ہوگا تو خرچہ بھی کر سکتا ہے، خرچہ بھی کرنے کی پوری گنجائش ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نیچے والوں کا دھیان رکھ کر کے معاملے کو بیلنس کر رکھا ہے. دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو قرآن کی بھی آیت اس میں تقریباً اسی معنی میں ہے، تو زمین ہلنے لگی، ڈگ 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 جیسے کشتی کرتی نہیں، ہلنے لگی. تو پروردگار عالم کو نے اس زمین کے اوپر پہاڑ کو جمایا. جب پہاڑ کو جمایا تو زمین کیا ہو گئی؟ ایک دم سائلنٹ ہو گئی. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، فرشتے بیچارے عبادت کرنے والے یہ سسٹم کیا جانے وہ. تو انہوں نے کہا اللہ یہ جو آپ پہاڑ بنائیں گے بڑا طاقت والا ہے، اس نے اتنا ہلتی دلتی زمین کو اٹھا کر ایک دم ساکت کر دیا، اس سے بھی طاقت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا اس سے بھی طاقت والی چیز لوہا ہے، لوہا پتھر کو کاٹ دیتا ہے. تو وہ فرشتہ بڑا تعجب ہوا کہ لوہے کی شان کیسی ہوگی جب پتھر نے زمین کو کنٹرول کیا تو لوہا. تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہاں لوہے کو آگ پگھلا دیتی، آگ اس سے طاقتور ہے. پھر اس نے پوچھا فرشتے نے کہ آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا پانی ہے جو آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. پھر فرشتے نے پوچھا کہ پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہوا ہے. پھر فرشتے نے یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ جب ایسی حدیث جو آپ نہیں سنے رہتے نا سوچتے تو ٹھوک رہا ہی ہونا، ٹھوک نہیں رہے، حدیث صحیح کیا بولے تھے؟ ہوا ہے. پھر اس نے فرشتے نے پوچھا کہ اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ مومن کا صدقہ جو چھپا کے دیا ہے وہ اس ہوا سے بھی طاقت رکھتا ہے. جو صدقہ ہم نے دیا ہے اور کسی کو ظاہر نہیں کیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب پیسہ خرچہ کرتے بتانا بھی لازم ہے کسی نہ کسی انداز میں، وہ شیطان اس کو چھپانے دیتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے دو کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہو دائیں ہاتھ سے دو. آپ اندازہ کریں کتنی طاقت کی چیزوں کے بعد صدقے کو اس کے اوپر پروردگار عالم نے رکھا کہ اس سے بھی طاقتور چیز کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے چھپا کر کے صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ ایسے طاقت رکھتا ہے جیسے یہ تمام چیزوں کے اوپر. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقات انسان کے اوپر آفت اور بلاؤں کو ٹالتے ہیں. یہ بھی دوسری حدیث ہے. فضیلت میں ایک حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ صحابی ہیں جو ایک دم پیسہ رکھنے کے قائل نہیں ہیں، نہ باسی رہے نہ کتے کھائے والی بات ہے. آج جو کھا لیے کل دیکھیں گے، کل اللہ. یہ ایک صحابی کا ایک دم الگ پیٹرن ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی لیے ان کی رائے پر فتاوی نہیں دی حضرت عمر نے. انہوں نے کہا آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. بہرحال ایسا پبلک نہیں کر پائے گی جیسا حضرت عمر کتنا ایمان والے ہے نا، تگڑا ایمان ہے. جب حضور نے کہا لے کر کے آ جاؤ تو کتنا لے کر آئے؟ آدھا لائے. اب ہم جب تقریر کرتے نا تو ابو بکر کی مثال دیتے کہ ابو بکر جھاڑو دے کر کے لے کر آ گئے. ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے. ابو بکر صدیق ہیں، نبی کے بعد ایمان ہے، صدیق ہیں وہ. لیکن 1,24,23,999 جو صحابہ ہیں ان کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ ابو بکر کو لے کے چل رہے ہو، پبلک کو عمل بھی نہیں کرنا ہے. آپ بتائیں اتنی مرتبہ ابو بکر کی مثال آپ نے سنی؟ کوئی ایک آدمی بتاؤ کہ وہاں سے اٹھاؤ مسجد سے کہ ابو بکر کی طرح جا کر کے جھاڑو دے کر کے سبزے دینے کا دیکھا ہے کسی کو؟ میں نہیں کہہ رہا. ابو بکر کی شان اپنی جگہ ہے. وہ ابو بکر صدیق ہیں. صدیق لقب نہیں ہے، بتا دیا آپ کو. صدیق ان کا درجہ ہے. صدیق ان کا درجہ ہے، بہت اونچی چیز ہے صدیق. اس کے برابر
आधे में कहां ठहरे जाकर के हजरत उमर, लेकिन हुजूर ने अबू बकर के मुकाबले में हजरत उमर से ही नहीं कहा अबू बकर उमर तुम्हारा तो कोई मामला ही नहीं है, ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने ये बात नहीं फरमाई। क्यों? जब अमीर ने अपील की, अमीर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने अपील की तो आपने फिक्स नहीं किया कितना लाओ, अपनी अपनी ताकत के मुकाबले में मुताबिक लेकर के आ जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ऐसे ही एक सहाबी हैं, वो अबू बकर के ही मामले, सिर्फ पैसे के मामले में अबू बकर के टक्कर में है नहीं वो, लेकिन पैसे के मामले में उनका अकीदा ये है कि साहब आज खा लो कल बासी नहीं छोड़ो। ये वरासत का मसला जो खूब लड़ाई होती ना, वो उसकी वजह ये भी है, वरासत अगर गलत तरीके से इकट्ठा की जाती है ना तो बाद में खूब लड़ाइयाँ होती माशाल्लाह, और अगर वरासत सही तरीके से इकट्ठा की जाती है तो लड़ाई कम होती। ये बात ब्रैकेट की थी। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के किनारे साए में बैठे हुए थे। अबू ज़र आ गए। अब अल्लाह के रसूल भी अबू ज़र को देख करके अबू ज़र की तरह बात फरमाई कि ये इस्राइल का बंदा है, वो बात हज़रत अबू बकर के सामने बयान की। कहा कि अबू ज़र हलाक हो गए। घबरा गए अबू ज़र की, कौन हलाक हो? पूछा अल्लाह के रसूल कौन हलाक हो गया? कहा ये मालदार जितने हैं सब हलाक हो गए। अब तो अबू ज़र तो उसी में थे पहले से ही, उनको तो ये पहले से अकीदा था कि कल के लिए कुछ रखना नहीं है। उन्होंने कहा सारे मालदार हलाक हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लेकिन उन लोगों के, वो लोग हलाकत से बच गए जो अपने मालों में अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करते हैं। फिर एक जुमला आखिर में ये भी फरमा दिया, कहा लेकिन जब मैंने ये बात जो कही ना वो ऐसे कम लोग हैं। हाँ, सारी शरारत दुनिया में है किसकी? सब मालदारों की शरारत है। जितनी शरारत है सब मालदारों की शरारत है। वो पैडल रिक्शा जो बेचारा चलाता है वो तो 70-80 रुपए पा करके शाम का खाना दिन में ले करके जाके खा लेता। आज कुआं खोदा, आज पानी पिया, कल फिर खोदेगा, फिर पिएगा, उसे शरारत नहीं कहा। और जितना थका रहेगा उतनी अच्छी नींद आएगी। वो तो जाते ही बेचारा क्या होता है, सो जाता है। शरारत तो करते हैं लग्जरी वाले, एसी में रहते हैं, प्लेन में चलते हैं, कोई फिक्र नहीं है। उनका दिमाग जो है ना वो वैसे भी कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का वर्कशॉप है। वो शैतान रहता है वहां पर, वो आइडिया देते रहता है। तो माल अल्लाह के रसूल ने ये जो जुमला, अच्छा ये रवायत भी बुखारी और मुस्लिम की है, ये रवायत भी किसकी है? बुखारी और मुस्लिम की है, जो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल फरमाई कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि मालदार सब हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह के रास्ते में आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरह से खर्च करें। फिर आपने खुद फरमा दिया, लेकिन जो मैं ये बात कर रहा हूं ऐसे मालदार दुनिया में बहुत कम है। और ये एकदम प्रैक्टिकली बात अल्लाह के रसूल कर रहे हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जिनको माल मिला हो और फिर वो अल्लाह के रास्ते में वैसे ही खर्च करें। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है। 43 मिनट हो गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है। अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा हुजूर ने कि अस्मा गिन गिन के रखोगी तो ऊपर वाला भी गिन गिन के देगा। गिन के रखने में एक नुकसान भी रहता है। जेब में पैसे रखे हैं, गिर गए, खुदा ना खाता 500 रुपए, बहुत तकलीफ। गिन के नहीं रखे तो पता ही नहीं चलेगा गिरा नहीं गिरा। लेकिन बड़ा ईमान चाहिए इसके लिए। हमारे बड़े वाले मौलाना इरशाद साहब कभी पैसा गिन के नहीं रखते थे। मैंने एक मर्तबा उनसे कहा कि ताया मुझे पैसे चाहिए। कहा देखो पैसा हमारा मुनाजात मकबूल में है, कोई हमसे पूछ कर नहीं लेता है, तुम भी बगैर पूछे निकाल लो। हमको ये मालूम नहीं होता कि किसने पैसा निकाला क्योंकि गिनकर रखा ही नहीं है। अगर हम गिन के नहीं रखेंगे, हम तो गिन गिन के ही रखते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर अस्मा गिन गिन के रखोगी तो गिन गिन कर ऊपर वाला भी देगा। और दूसरा जुमला फरमाया कि गिन गिन के खर्च करोगे तो ऊपर वाला भी गिन गिन के देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? एक मतलब बड़ी बकरियां आपके पास आई हजारों की तादाद में। एक आदमी आया,
कल रसूल मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ दे दो। उधर नगर में आए कि वो जो वादी में बकरियां हैं ना, सब जगह वो कई हजार थी, वो ले करके गांव अपने गया और पूरा कहा लोगों मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। अरे वो तो ऐसी बात है कि अपने को गरीब होने की फिक्र ही नहीं है। मैं तो चुपके मांगा था कि थोड़ा सा दो, पूरी वादी की बकरी दे दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि रमजान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देते थे जैसे आंधी और तूफान चलता है, ऐसी हदीस। तो देने में उसी वक्त हमारा दिल होगा जब हम ये समझेंगे कि ये सारी हदीसें सही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ये फजीलत बयान फरमाई है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल हम कुछ और फजीलत बयान करके फिर हम बयान करेंगे ज़कात कितनी देंगे, इस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक बात आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा की तौफीक अता फरमाए।